السلام علیکم. جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا کہ پیپٹک السر ڈیزیز کی کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سب سے زیادہ تھا ایچ پیلوری کا انفیکشن. ریسنٹ ریسرچز کے حوالے سے پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ 50 to 70% ایچ پیلوری پریویل کر رہا ہے. اور ٹیسٹ کون سے ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم نے سی بی سی بھیجنا ہوتا ہے. سی بی سی سے کیا اندازہ ہوگا؟ ایک تو انفیکشن کا، اور دوسرا اس میں ایچ بی کہ ہیموگلوبن لیول کتنا کم ہوا پیشنٹس کے ہیں. اور ساتھ میں اس سے ایچ بی میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایم سی بی کو ہم نے سب سے زیادہ دیکھنا ہوتا ہے آر بی سی انڈیسس کے اندر کہ ایم سی بی آیا کم ہے یا زیادہ ہے. اور موسٹلی جو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو علاج جب کر رہے ہوتے ہیں، اینٹی ایسڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں، پروٹون پمپ انہیبیٹرز جیسے کہ ریزک وغیرہ کا استعمال حد سے زیادہ ہو جائے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میگالوبلاسٹک اینیمیا جس کو B12 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، تو وہ سی بی سی سے ہمیں آ کے اندازہ ہوتا ہے. دوسرا جو اس کا سب سے زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایچ پیلوری کی سیرولوجی، آئی جی جی اور آئی جی ایم. آئی جی جی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ پرانا انفیکشن ہے، اور آئی جی ایم کے ابھی کوئی ریسنٹ انفیکشن ہوا ہے. اور سب سے بہترین جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ایچ پیلوری کا اسٹول کلچر، وہ سب سے کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے. اور اگر اس سے بھی پیشنٹ ٹریٹ نہ ہو رہا ہو تو پھر اینڈوسکوپی ہوتی ہے لاسٹ میں. اب کافی پیشنٹس کے یہ سوالات ہوتے ہیں کہ سر اینڈوسکوپی ہمیں نہیں کروانی، ایک وہم ہوتا ہے یا لوگوں سے انہوں نے سنا ہوتا ہے کہ اینڈوسکوپی سے یہ ہے کہ زخم بڑھ جاتے ہیں، زخم ہو جاتا ہے معدے کے اندر. تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں اینڈوسکوپی، ایک کو کہتے ہیں ڈائگنوسٹک اور دوسری ہوتی ہے تھیراپیوٹک. جو ڈائگنوسٹک ہوتی ہے اس میں صرف جا کے پتہ لگانا ہوتا ہے کہ واقعی جو السر ہے وہ معدے کے اندر ہے یا پھر ڈیوڈینم کے اندر ہے، چھوٹی آنت کے اندر ہے. اب اگر معدے کے اندر ہے تو وہاں پہ اس کا بایوپسی اس کی لینا لازمی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10% چانس ہوتا ہے کہ وہ گیسٹرک کارسینوما کاز کروا دے گا. باقی اگر وہ ڈیوڈینم کے اندر ہے تو اس کی بایوپسی ایسا ریکوائرڈ نہیں ہوتی. اب جو اس کا ممکنہ علاج ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو WHO گائیڈ لائن بیسڈ ہوتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ اگر ایچ پیلوری پازیٹیو ہے تو دو قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں ٹرپل ریجمن تھراپی اور دوسری ہوتی ہے کوادرپل ریجمن تھراپی جس کے اندر 4 ادویات شامل ہوتی ہیں. پھر اگر کازز میں اسٹریس ہے جو کہ بہت سے پیشنٹس میں دیکھا جاتا ہے، ورکرز ہیں 9 to 5 جابس کر رہے ہیں تو ان میں بھی السر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یا پھر گیسٹرائٹس وغیرہ ہے تو اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ پروٹون پمپ انہیبیٹرز یوز کیے جاتے ہیں 6 to 8 ویکس کے لیے. اور باقی ہے اس کا ممکنہ بچاؤ تو سب سے پہلے یہ دیکھنے کہ ایچ پیلوری ہو کیوں رہا ہوتا ہے. ایچ پیلوری بیسیکلی فیکو اورل روٹ مطلب کہ گندا اور آلودہ پانی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، ناقص صفائی اور ستھرائی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر اور کراؤڈیڈ جہاں پہ لوگ گھروں میں رہ رہے ہوں. کافی جگہ ایسے ہوتی ہیں جہاں پہ فلیٹس وغیرہ میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک پراپر سینیٹیشن ہو نہیں سکتی، تو اس سے ایچ پیلوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور احتیاط کرنی ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے یا ٹوائلٹ یوز کر کے صاف ستھرے اور صحیح طریقے سے ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے بھی یہ مسئلے مسائل آتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جب بھی کھانا وغیرہ کھائیں تو ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں، صاف ستھرا پانی استعمال کریں یا پانی کو بوائل کر لیں. اگر فلٹر گھر میں نہیں لگا ہوا تو بوائل کر کے اس کے بعد یوز کریں. اور میڈیکیشنز اوور دا کاؤنٹر ایسے یوز نہ کریں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں، ان سے پتہ کریں، اپنی جا کے علامات ان کو بتائیں اور وہ اس حساب سے آپ کو پراپر گائیڈ لائن بیسڈ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دے گا.